مفت الیکٹرانک لائبریری آریو میں کتاب ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ http://raw.ru مصنف کی تمام کتابیں http://raw.ru/ut ہے اور /ign_georgy.html دوسری شکلوں میں وہی کتاب http://raw.ru/bo/ign_georgy/tsena_.html پڑھنے سے لطف اندوز جارجی اگنف ایک معجزہ کی قیمت جارجی اگنف ایک معجزہ کی قیمت 13 ٹکڑوں میں 4 آوازوں کے لیے سائنس فکشن کی کہانی ایک جارجی اگناٹو مجھے باس کے ساتھ اپنی آخری ملاقات ریکارڈ کرنی ہے ورنہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوا ہے اس بات چیت کے بعد مجھے کیوں برا لگا میں اپنے چیف کے ساتھ ایک میٹنگ میں گیا اس یقین کے ساتھ کہ مجھے تحقیق کے مرکزی موضوع سے الگ ہونے پر معاف کر دیا جائے گا اور یہ کہ معجزات کے بارے میں میری رپورٹ پیشین گوئی کی راہ میں رکاوٹ بننے والے عنصر کے طور پر ان کے کانفرنس کے پروگرام میں شامل کی جائے گی میں نے پہلے ہی ایک آرام دہ ملک کے بورڈنگ ہاؤس میں ایک ہفتہ کا خواب دیکھا تھا جہاں مئی کے دنوں میں یہ بہت اچھا ہوتا ہے جبکہ سائنسی مسائل پر بحث کرنے کے لیے چھٹیاں گزارنے والوں کی آمد ابھی تک نہیں ہے میری رپورٹ پر کسی کا دھیان نہیں دیا جائے گا میں جانتا ہوں کہ کس طرح مسئلے کو تیزی سے پیش کرنا ہے تاکہ یہ اعصاب اور بدخواہوں کو چھوئے اور پھر موقع پر گفتگو شام کی سیر اور ہوٹل کے کمروں میں بحثیں ہوں گی اور سونا میں جانے کی میٹھی امید بھی جہاں کامدیو کی تصویر کشی کرنے والی ایک تصویر تالاب کے اوپر لٹکی ہوئی ہے جس میں غسل کی خوشیوں کے محافظ فرشتے کا جھاڑو میں جانتا تھا کہ باس کو پیشین گوئی کے موضوع کا یہ موڑ پسند نہیں آیا لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ وہ میری رپورٹ سے انکار کر دے گا میرے لازوال مشیر نے مجھے آنے والی گفتگو کی ناگزیر ناکامی سے خبردار کیا اور نکلا جیسا کہ اکثر اس کے ساتھ ہوتا ہے درست نکلا اس نے ایک بار کہا تھا کہ وہ مجھے سیویلیچ کی طرح مشورہ دینے کی کوشش کر رہا تھا جب میں پیٹروشا گرینیو کے کام کر رہا تھا لیکن میں پریوں کی کہانیوں کے کرداروں کے رویے سے متاثر ہے کر اپنے خیال کو مزید ترک نہیں کر سکتا ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز جادو کے لیے قابل رسائی ہے کوشے جادو ٹونے کے منتروں سے اغوا کرنے کے بجائے ایک پرکشش شکل اور دلکش واسیلیسا دی بیوٹیفل کیوں نہیں بنا سکی سب کے بعد اس نے حفاظت نہیں کی کہ ایک معجزہ برے کاموں کے لیے موزوں نہیں ہے پھر بھی معجزہ کرنے کی صلاحیت کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے کوشے نے میری رائے میں ایک خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہونے کا موقع قربان کر دیا اور پھر بوڑھا ہو کر خوبصورت ہو گیا جیسے تمام اچھے جادوگر بوڑھے ہو جاتے ہیں ایونشکا تسریوچ نے فرض شناسی کے ساتھ دلدل کے مینڈک کو اپنی بیوی کے طور پر لیا اس انعام کے بارے میں نہیں جانتے جو اس کا انتظار کر رہا تھا اس انعام کو اپنے لیے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے مینڈک کی کھال کو جلا دیا اور اسے کوشے سے لڑنے کے لیے دور دراز کی ریاست میں بھٹکنا پڑا کچھ بھی مفت میں نہیں دیا جاتا یہاں تک کہ پریوں کی کہانیوں میں بھی ہمارے چیف کا پیش رو ہماری کمپنی کی سائنسی ساکھ کے لیے اس طرح کی خوشیوں کے فائدے کو سمجھتے ہوئے پیشین گوئی کے طریقے بنانے کے لیے پریوں کی کہانیوں کے متعلق پلان میں ڈالنے کا روادار ہوتا نئے سربراہ نے تحقیق کا مطالبہ کیا جو شاندار عملی نتائج کی ضمانت دے گی یہ ایک حقیقی معجزہ ثابت ہوا کہ ہم اس موضوع پر متفق ہونے میں کامیاب ہو گئے ان عوامل پر جو تعینتی پیشین گوئیوں میں رکاوٹ بنتے ہیں موجودہ ہنگامے سے پریشان ہوئے بغیر 2 سال تک اپنے مسائل سے نمٹنے کا موقع ملا شاید باس کے ساتھ طے پانے والے معاہدے پر قائم رہنا ضروری تھا لیکن میں نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا اور مطالعہ نے جو موڑ لیا اس نے اسے سائنسی حدود سے باہر کر دیا آئیے مزید واضح طور پر کہتے ہیں اس لائن پر ڈالیں مشاہدہ اثر میں انسانی عنصر اخلاقی رویے شامل تھے سائنس کو ابھی تک اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی جب کسی دریافت کو استعمال کرنے کی بات آتی ہے تو اخلاقیات ہمیشہ عمل میں آتی ہے کم اکثر جب سوال مطالعہ کی اخلاقیات کے بارے میں تھا جیسا کہ پیٹروچی کے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے تجربات میں یہاں یہ بالکل مختلف ہے عام نقطہ نظر سے تقریباً ناقابل یقین اخلاقی تشخیص ایک پیشین گوئی واقعہ کی موجودگی کے لیے شرائط میں داخل صورتحال کا اخلاقی اچھا معیار مطالعہ شدہ اثر کی موجودگی کے لیے شرط ثابت ہوا لیکن حقائق ہیں ناقابل تردید حقائق
انہیں واضح طور پر بیان کرنا، رپورٹ کرنا، سائنسی تنقید کی آگ میں ڈالنا چاہیے۔ اور آپ اسے کیسے ڈالیں گے؟ اگر رپورٹ مسترد ہو جائے تو اشاعت ناممکن ہو جاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں معجزے کی ضرورت ہے، جس کی مجھے آج سردار سے توقع تھی، لیکن معجزے کے لیے جو حالات درکار ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں۔ میرے اور باس کے لیے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ ڈائریکٹر عرف شیف۔ مجھے یاد نہیں کہ پھر میں نے اگناتوف کو مجھ سے ملنے کے لیے کیوں بلایا تھا۔ بظاہر وجہ غیر معمولی تھی۔ یہ اس کے بارے میں نہیں تھا۔ مجھے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں اس شخص کو کسی نئے مسئلے پر سنجیدگی سے استعمال کر سکتا ہوں۔ اس میں ایک خاص تحفہ ہے، سوچ کی مضبوطی، مسئلہ میں کاٹنے کی صلاحیت اور اسے باہر نہ جانے دینا۔ شکاری کتوں میں اسے وسکاسٹی کہا جاتا ہے۔ میں خود فطرتنا سائنسدان نہیں ہوں، یعنی یقیناً میں نے سائنس میں کچھ کیا ہے، لیکن پیشہ ورانہ قابلیت کے لیے یہ ایک ضروری امتحان ہے۔ میں ایک لیڈر ہوں، جیسا کہ اب یہ کہنا فیشن بن گیا ہے، مینیجر۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ صرف ایک حقیقی سائنسدان ہی سائنس کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اختلاف کرنا حقیقت الگ ہے۔ سائنس کے سربراہ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ سائنسدان کیا ہوتا ہے۔ ایک سائنسدان سوچ کے مستقل تناؤ سے بنتا ہے۔ ہر کوئی سوچتا ہے، لیکن کچھ کے لیے سوچ ایک سست دھارے میں بہتی ہے، خالی خوابوں میں چلی جاتی ہے، جبکہ دوسروں کے لیے یہ ایک لچکدار چشمے کی مانند ہے۔ ایک سائنسدان اپنے سر میں ایک مسئلہ رکھتا ہے اور اسے گھماتا اور موڑ دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ اگناتوف اس سے کبھی مطمئن نہیں ہوتا جو وہ پہلے ہی سیکھ چکا ہے۔ اس لیے مجھے اس وقت اس کی ضرورت تھی۔ ہم سماجی سائبرنیٹکس میں مصروف ہیں۔ یہاں آپ کو تفصیلات محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف ایک کثیر جہتی کام نہیں ہے، اس کی آزادی کی اپنی ڈگریاں ہیں۔ میں جانتا تھا کہ اگناتوف کافی عرصے سے ان پلاٹوں کو اپنے اندر چلا رہا تھا، حالانکہ اس نے کوئی نتیجہ نہیں نکالا۔ سے اس پگڈنڈی پر ڈالنا سمجھ میں آیا۔ اگرچہ وہ پیشین گوئی کے موضوعات کا واقعی احترام نہیں کرتا تھا، لیکن اسے مرکزی گروپ کے ساتھ متوازی سوچنے دے۔ میں اسے ناقابل فہم طور پر اس تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اب تک پیشن گوئی کی غیر یقینی صورتحال کی ابتدائی معلومات کے نامکمل ہونے سے کسی نہ کسی طرح وضاحت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کوئی خرابی نہیں ہے۔ آپ اس پر ہر چیز کا الزام نہیں لگا سکتے۔ مجھے اگناتوف سے بہت امید تھی۔ وہ معجزانہ طور پر مانتا ہے کہ میں نے اس کے خیال کو قبول کر لیا، اور میرے لیے یہ قسمت کا تحفہ تھا جب اس نے مجھے اس خیال کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ پھر اس نے مجھے کیسے سمجھایا۔ سائنس اس وقت سائنس بن جاتی ہے جب وہ عالمگیر ممنوعات کو دریافت کرتی ہے، جیسے توانائی، مادے، چارج اور اس طرح کے تحفظ کے قوانین۔ پیشن گوئی ابھی تک سائنس نہیں ہے، وہاں سب کچھ ممکن ہے، لیکن حیرت کے تحفظ کا ایک قانون ہونا چاہیے، کسی ایسی چیز کی ناگزیریت جو متوقع تصویر میں فٹ نہ ہو، ایک معجزہ، ایک لفظ میں۔ پیشن گوئی ہر چیز کی پیشین گوئی نہیں کر سکتی جو ہوگا، کیونکہ معجزہ ناگزیر ہے۔ یقیناً معجزہ کوئی مافوق الفطرت واقعہ نہیں ہے۔ یہ صرف علم تک رسائی کے سبب کے تعلقات میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ یہ جہالت کی بات نہیں ہے۔ یہ صرف اتنا ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ محسوس نہیں کیا کہ مستقبل کے بارے میں جاننا حال کے بارے میں جاننے سے مختلف ہے۔ ہمیں مستقبل کے واقعات کا پورٹریٹ نہیں مل سکتا۔ اس کے بجائے اب برانچنگ پوائنٹس کے ساتھ ممکنہ منظرناموں کے ایک گروپ کے ساتھ ختم ہوتے ہیں جہاں آپ کو غیر متوقع کی توقع کرنی چاہیے۔ جیسے ہی میں نے اسے میز پر بٹھایا، اگناتوف نے مجھ پر ہتھوڑا مارنا شروع کر دیا، گویا وہ پہلے سے جانتا تھا کہ میں نے اسے کیوں بلایا۔ 3 باس نے ایک عملی آدمی کی طرح میری بات سنی، بالکل درست طریقے سے سیکھا کہ میں اسے پیش گوئی کے لیے کیا دے سکتا ہوں، لیکن میرے لیے پیشین گوئی کی ضرورت صرف ایک وجہ کے طور پر ان خیالات کو جانچنے کے لیے تھی جو کئی سالوں سے میرے اندر گھوم رہے تھے۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ کہاں سے شروع کروں۔ شاید جوانی کے شوق سے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ صرف خوبصورتی ہی محبت میں پڑ سکتی ہے، لیکن خوبصورتیوں نے تو مجھ پر توجہ نہیں دی، میری صحبت کے دوران وہ نا امیدی سے بے وقوف بن گئے، اور دوسروں کو بدصورت لڑکیاں ملیں جو ان کی محبت سے معجزانہ طور پر پھول گئیں۔ یہ معجزہ میری طاقت سے باہر تھا،
میں مینڈک کی شہزادی کو واسیلیسا دی بیوٹیفل میں تبدیل کرنے کے قابل نہیں تھا، شاید اس لیے کہ وہ مجزانہ تبدیلی کا انتظار کرنا نہیں جانتا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ غریب مینڈک کی خوشی کی خاطر اپنے آپ کو کس طرح قربان کرنا ہے۔ مجھے اس بات کا بہت بعد میں احساس ہوا۔ میری جوانی کی ان خوبصورتیوں میں ان کی تعریف میں بے غرضی کی کمی تھی۔ میں ان کے لیے وہ شخص نہیں تھا جس سے وہ پہلی ضرورت کے معجزات کی توقع کر سکتے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ سوشل سائبرنیٹکس جو ہم اپنی فرم میں کرتے ہیں، ایک معجزہ کے تصور کو شامل کیے بغیر سنجیدگی سے تیار نہیں کیا جا سکتا۔ تشخیص صرف ایک خاص معاملہ ہے، ایک معجزہ یقیناً اس کی نایابیت میں غیر متوقع ہے، لیکن یہ کہ بعض حالات میں کوئی معجزہ رونما ہوگا اکثر یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حالات میں پیشین گوئیاں پوری نہ ہونے کی ضمانت دی جاتی ہے۔ بلا شبہ یہ سب محض ایک آئیڈیا ہے، لیکن یہ آئیڈیا خود ہی قابل عمل ہے۔ اہم آئیڈیا جو باس کو بہت پسند آیا۔ میں نے دو ساتھیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو میں سنا کہ سپرٹک زلگرسا کے ساتھ آخری میچ جیتنے کے لیے پابند ہے، لیکن ایک معجزہ ہوا اور پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی۔ اس خیال کو درست کرنے میں میرے پاس یہی کمی تھی، معجزہ اور تشخیص کے الفاظ کا مجموعہ جس نے ایک طویل عرصے سے پسند کی جانے والی سوچ کو ایک الگ نعرے میں بدل دیا۔ اس سے چیف پر دھاوا بولنا پہلے ہی ممکن تھا۔ ہماری گفتگو کا آغاز کچھ غیر اہم سوال سے ہوا جسے میں فوراً ہمیشہ کے لیے بھول گیا۔ پیشگوئی کے اصولوں کی نظریاتی توثیق کے بارے میں میرے خیال پر چیف نے پکڑ لیا، اور بیکار نہیں۔ میں خود یقین سے جانتا ہوں کہ آئیڈیا اچھا ہے، لیکن میرے خدا، دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو اس کے کیریئر کی بھلائی کے لیے ڈائریکٹر کی اسائنمنٹس کی کارکردگی سے زیادہ اہم ہے، اور میرا بھی، ویسے بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ کامیابی کی ترقی کے نقطہ نظر سے اب وقت ہے کہ ایک سائنسی نظریہ پیش گوئی کی جائے۔ عقلمند سیویلیچ نے مجھے ہر وقت اس کے لیے کھڑا کیا، لیکن میں اس میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتا، بلکہ اس بات میں کہ معجزے کیسے ممکن ہیں۔ بیلوس ماں کی محبت معجزے کیوں کرتی ہے؟ عیسائی شہداء کے معجزات کیوں دکھائے گئے؟ کیونکہ ایک حقیقی معجزہ ایک شعوری قربانی پر، بامانی اور شعوری مصائب کی خاطر دنیاوی کامیابی کو مسترد کرنے پر بنایا گیا ہے۔ اصل مسئلہ یہیں پر ہے۔ 4 ڈائریکٹر عرف شیف۔ ٹھیک ہے، اگناتوف کو یہ کیوں معلوم کرنا پڑا کہ جب کوئی معجزہ ممکن ہے؟ یہ سائنس نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کی مبہمیت ہے۔ ایک سائنسدان کو بہت کچھ معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن سائنس سے انحراف نہیں۔ وہ کم از کم مجھ پر یقین کر سکتا تھا۔ پھر بھی میں کچھ قسم کا ہوں، لیکن ایک سائنسدان ہوں۔ میں صرف ایک بات پر اصرار کرتا ہوں، اس سے آگے نہ بڑھو۔ یہاں سائنس اور تخلیقی صلاحیت ہے، اور وہیں آگے تمام غیر ضروری لاڈ شروع ہو جاتے ہیں جس کو صحیح طریقے سے مارا جانا چاہیے۔ اس نے سوچا، یقیناً اس متجسس نتیجے پر پہنچا کہ معجزات اس وقت رونما ہوتے ہیں جب کوئی شخص کسی اعلیٰ چیز کی خاطر جان بوجھ کر قربانی دیتا ہے۔ اچھا لگتا ہے، لیکن اسے کسی سنجیدہ سائنسی کانفرنس میں نہیں لیا جا سکتا۔ اگناتوف کو اس نمبر کے ساتھ رہا کرنا اب سچائی کی خاطر ایک شعوری قربانی نہیں بلکہ ایک شعوری پاگل پن ہے۔ 5 سیویلیچ۔ میں نے پہلے سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اگناتوف کا سربراہ کوئی رپورٹ جاری نہیں کرے گا۔ ہم نے اس کے ساتھ اس اسکور پر شرط لگائی۔ اب وہ مجھے سڑک کے پار شراب کی دکان پر لے جائے گا، لیکن وہ جارجی باس کی آشیرواد کے بغیر خود رپورٹ بنانے جائے گا۔ میں اس پر کبھی یقین نہیں کروں گا۔ تاہم میں کے ساتھ شراب کی دکان کے ایک اور سفر پر شرط لگا سکتا تھا۔ ایسی کارکردگی اس کے لیے بیکار نہیں ہو سکتی تھی۔ جب اکیڈمک کونسل کے اجلاسوں کے درمیان دھواں دھار وقفے کے دوران میں نے اپنے باس کو اپنے تاثرات بتانا شروع کیے تو اس نے بہانہ کیا کہ اس نے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ یقیناً سنا ہے۔ وہ مدد نہ کر سکا لیکن اپنے لوگوں کو وہاں بھیج دیا۔ ایک لفظ میں اس کے نتائج فلم کی رفتار سے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ الزامات کو ہر روز تبدیل کیا گیا اور نئی تفصیلات کے ساتھ بڑھایا گیا، افواہوں اور گپ شپ میں بار بار بڑھایا گیا۔ درحقیقت لگائے گئے الزامات کی اہمیت تمام قابل فہم سزاؤں کو آنے سے نہیں روک سکی۔ نامکمل سائنسی کام کی رپورٹ کے لیے سرزنش، گروپ کے سربراہ کو ہٹانا،
نوجوان ماہرین اور گریجویٹ طلبہ سے بات کرنے کی ممانعت۔ ایک سائنسی جریدے کے ادارتی بورڈ کا نتیجہ۔ اگناتوف نے وقت پر ایک اور چھٹی کے لیے درخواست دینے کا فیصلہ کیا جو اسے غیر متوقع طور پر بغیر کسی تاخیر کے موصول ہوئی۔ 6 میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ جہاں سمندر اور پائنس ہیں وہاں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ دوسری صورت میں اب ٹوٹ سکتے ہیں۔ دوستوں نے اس حقیقت کے بارے میں تمام کانوں کو گونج دیا کہ وہ کہتے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں، بارش اور سردی۔ میں فوری طور پر آسان ترین معجزہ چاہتا تھا کہ روشن سورج ہم سے ہوائی اڈے پر ملے۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی جب نہ صرف دھوپ نکلی بلکہ گرم بھی۔ میں مضبوط کافی چاہتا تھا۔ بوفے میں خاموشی تھی، بس اسٹاپ پر مسافروں کا ہجوم تھا۔ بلیک کافی کے کپ کی قیمت کا اعلان کرنے والے نشان نے روح کو تازگی بخشی۔ دنیا مہربان ہو گئی اور خوشی بے باد ہو گئی۔ اس بے بادل پس منظر کے خلاف جو کچھ ہوا تھا اس کی دردناک یادیں وقتایا فوقتایا چمکتی رہتی ہیں۔ یہ سب ایک مضحکہ خیز غلط فہمی کی طرح محسوس ہوا۔ سب کے بعد میں نے تجسس کا حق کمانے کے لیے اتنا کم نہیں کیا۔ در حقیقت میرا ناقابل تسخیر تجسس میری تمام پچھلی کامیابیوں کی بنیاد تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کبھی تنگ مسائل میں بند نہیں کیا، لیکن میں دوسرے علاقوں میں نکلنے کے راستے تلاش کرتا رہا ہوں۔ جب وہ اس صلاحیت کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسے طریقہ کار کی سوچ کہتے ہیں اور ان عظیم سائنسدانوں کی زندگیوں سے مثالیں دیتے ہیں جو علم کے دور دراز علاقوں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ لیکن چیف میری تعریف نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس کے الفاظ کافی مضبوط ٹھوس تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ سب کچھ جو میں نے پہلے کیا تھا کو عبور کر رہے تھے، حالانکہ یہ سب ایک ہی ناقابل تسخیر تجسس کی وجہ سے ہوا تھا۔ سمندر کافی ٹھنڈا تھا اور پانی میں داخل ہونے کے لیے اندرونی ارتکاز کی ضرورت تھی، لیکن پھر سمندر اس کے اپنے جسم کا حصہ بن گیا اور میں لہر سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا اور لہر کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ ایک ایسی خوشی تھی جو اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ آنے والی لہروں کی تال لکیروں کی تال میں بدل گئی جو دھیرے دھیرے ذہن میں اترتی چلی گئی۔ تم کتنے خوش ہو، سمجھ نہیں آتی۔ تمہیں ریت، دیودار اور سمندر دیا گیا ہے۔ کھلے سمندر میں پردے کی طرح گرج چمک اور نرم لمس فضل، ایک پیچیدہ دھاگے کی بات چیت اب دانشمندانہ نمونوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ گفتگو کا راز تم پر کھلا، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے قابل۔ خوشی نہ جانے اب سوگنا خوش ہوتے ہیں۔ فلائنگ منٹ پکڑو، پھر بھی زمین مضبوط ہے اور پہاڑ کھڑے ہیں، اور اب بھی ہم آہنگی کے ساتھ اپنے ساتھ رہتے ہیں۔ خوشی کے لمحات اڑ رہے ہیں اور ہم لاکھ کا پیالہ تیار کیا جاتا ہے۔ آخری سطر مجھے ایک خالص استعارہ لگ رہی تھی جو کہ لامتناہی فطرت کے سامنے موت کی سوچ کے لیے قدرتی اپیل تھی۔ موت کی ذہنی اپیل کے بغیر اس لمحے کی لامحدود قیمت کی زندگی کا کوئی حقیقی احساس نہیں ہے جس میں آپ اب رہ رہے ہیں۔ یہاں اور اب جینا ضروری ہے، وجود کی ایک مختلف جہت کو محسوس کرنا۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی کھردرے مسودے کی طرح رہ سکتے ہیں، اختیارات آزمائیں اور کوئی آپشن نہیں ہے، ایک ہی زندگی ہے، لمحہ با لمحہ اور خوبصورت۔ اس میں کسی چیز کو پار نہیں کیا جا سکتا، کسی چیز کو غیر موجود نہیں بنایا جا سکتا۔ موت کے بارے میں سوچنے کا طریقہ بھول جانے کے بعد اب زندگی کی دھڑکن کو محسوس کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں، یہاں اور اب اس کی حیرت انگیز اصلیت۔ سمندر سے میں عام طور پر مقامی قبرستان سے ہوتا ہوا واپس آیا جہاں سمجھدار بیواؤں نے پہلے اپنے مرحوم شوہروں کے ناموں کے ساتھ اپنے ناموں پر مہر لگانے کی اجازت دی تھی، صرف آخری 2 ہندسوں کو چھوڑ کر تاریخوں کے مقبرے پر بھروسہ کرتے ہوئے خالی تھا۔ وہ خود مستقبل کی مشترکہ آرام گاہ کے مقامات پر پھولوں کی دیکھ بھال کرنے گئے۔ پھول صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے، انہیں سانس لینا ضروری ہے۔ میں پھول پر ٹیک لگا کر ٹوٹنے والے ڈنٹھل کو 3 انگلیوں سے چٹکی بجاتا رہا۔ ڈنڈا برداشت نہ کر سکا اور ٹوٹ گیا۔ ڈوبتا ہوا کپ بے بسی سے لٹک گیا۔ میں نے ایک قاتل کی طرح محسوس کیا اور جذباتی طور پر خواہش کی کہ جو کچھ ہوا وہ بالکل نہیں ہوا۔ میں نے اپنی انگلیاں کھول دیں۔ آخر میں ایک پھول کے ساتھ ایک ڈنٹھل ہلکی سمندری ہوا کے نیچے لچکدار طریقے سے جھوم رہا تھا۔ ایک محتاط لمس کے ساتھ میں نے اپنی انگلیاں ڈنٹھل کے ساتھ دوڑائیں، ہر بیان کو محسوس کیا۔
خود پھول کو چھونے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ برقرار ہے، میری روح سے ایک بھاری پتھر گر گیا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے گھاس میں گھاس پھوڑ دی، دوسرے ڈنڈوں کی تلاش میں، اور اس پودے کے نقطہ کو محسوس کرنے سے ڈرتے ہوئے جسے میں نے اپنی ہتھیلی سے توڑا تھا۔ لیکن نہ ضمیر کو محسوس ہوا اور نہ ہی ہتھیلی کی چبھن۔ سبزیاں نرم نرم تھیں۔ صرف چند منٹوں کے بعد میں پھول کے ٹھیک ہونے کے معجزے پر حیران رہ سکا۔ البتہ ٹوٹا ہوا پودا فوری طور پر دوسروں کے درمیان کھو سکتا ہے اور انجیکشن کے ذریعے مجھ سے بدلہ لینے کی کوشش کرنے سے انکار کر سکتا ہے، اور پھر بھی مجھے یقین تھا کہ کوئی معجزہ ہوا ہے۔ اور اصل میں کیوں نہیں؟ میں نے شعوری طور پر اپنے آپ کو سچائی کے لیے قربان کر دیا تاکہ لوگوں کو خیالات کے ثمرات پہنچا سکیں۔ معجزہ کے امکان کے لیے یہ شرط ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک معجزہ ہوا جب میں نے اس کی توقع نہیں کی تھی، لیکن صرف واقعی یہ چاہتا تھا، چیزوں کی نوعیت سے بالکل مطابقت رکھتا۔ واقعہ اب پر چھوڑ دیں۔ کیا میں اس حقیقت کو بیان کرنے، ریکارڈ کرنے کا پابند ہوں، اس کے ساتھ ساتھ دھوپ کے موسم اور ہوائی اڈے پر کافی کے لیے قطار کی عدم موجودگی کے حیرت انگیز مظاہر کو بھی بیان کروں۔ محقق کی دیانت کا تقاضا ہے کہ حقائق کو پیش کیا جائے، لیکن مصیبت کے ایک نئے برفانی تودے کا خطرہ ہے۔ سوچ کے ثمرات لوگوں تک پہنچانا۔ معجزہ کے امکان کے لیے یہ شرط ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک معجزہ ہوا جب میں نے اس کی توقع نہیں کی تھی، لیکن صرف واقعی یہ چاہتا تھا، چیزوں کی نوعیت سے بالکل مطابقت رکھتا۔ واقعہ اب پر چھوڑ دیں۔ کیا میں اس حقیقت کو بیان کرنے، ریکارڈ کرنے کا پابند ہوں، اس کے ساتھ ساتھ دھوپ کے موسم اور ہوائی اڈے پر کافی کے لیے قطار کی عدم موجودگی کے حیرت انگیز مظاہر کو بھی بیان کروں۔ محقق کی دیانت کا تقاضا ہے کہ حقائق کو پیش کیا جائے، لیکن مصیبت کے ایک نئے برفانی تودے کا خطرہ ہے۔ سوچ کے ثمرات لوگوں تک پہنچانا۔ معجزہ کے امکان کے لیے یہ شرط ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک معجزہ ہوا جب میں نے اس کی توقع نہیں کی تھی، لیکن صرف واقعی یہ چاہتا تھا، چیزوں کی نوعیت سے بالکل مطابقت رکھتا۔ واقعہ اب پر چھوڑ دیں۔ کیا میں اس حقیقت کو بیان کرنے، ریکارڈ کرنے کا پابند ہوں، اس کے ساتھ ساتھ دھوپ کے موسم اور ہوائی اڈے پر کافی کے لیے قطار کی عدم موجودگی کے حیرت انگیز مظاہر کو بھی بیان کروں۔ محقق کی دیانت کا تقاضا ہے کہ حقائق کو پیش کیا جائے، لیکن مصیبت کے ایک نئے برفانی تودے کا خطرہ ہے۔ حقائق کو پیش کرنے کے لیے، لیکن مصیبت کے ایک نئے برفانی تودے کا خطرہ ہے۔ حقائق کو پیش کرنے کے لیے، لیکن مصیبت کے ایک نئے برفانی تودے کا خطرہ ہے۔ 7 سیویلیچ کی رپورٹ، جو اس نے چھٹی کے بعد پیش کی، چیف نے مجھے ایک جائزہ دیا۔ چیف اچھی طرح جانتا ہے کہ اگناتوف اور میں ایک سے زیادہ بار ایک ساتھ شراب کی دکان پر گئے تھے، لہذا میں غیر جانبدارانہ فیصلے کی ضمانت ہوں۔ جائزہ لکھنا ایک تکنیک کا معاملہ ہے، یہاں تک کہ اگر میں خود نیوٹن کے بارے میں لکھوں، اس کام میں نیوٹن نے عالمگیر کشش ثقل کے قانون کے بارے میں ایک بے بنیاد مفروضہ متعارف کرایا ہے، جسے آپ نے گرتے ہوئے اجسام کے نظریہ پر پہلے ہی ناکامی سے لاگو کیا ہے۔ تاہم ریاضی کے آلات کے ذہین استعمال کی وجہ سے مصنف کیپلر کی طرف سے پہلے تجویز کردہ ایک قابل فہم نتیجہ پر مبنی تعلقات دینے کا انتظام کرتا ہے۔ ایک ہی ریاضیاتی ماڈل کام کو شائع کرنا ابھی قبل از وقت ہے، لیکن مخطوطہ کی جمع ضروری ادارتی کارروائی کے بعد مفید ہوگی۔ حاشیہ میں تبصرے دیکھیں۔ مصنف کے لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس سمت میں کام کرے، خاص طور پر خلائی تحقیق کے مسئلے کے لیے اپنے نتائج کے مخصوص عملی اطلاقات تلاش کرے۔ مشہور جرمن سائنسدان لیبنز کی تجویز کردہ تفریق اور انٹیگرل کیلکولس کے استعمال سے نتائج کو مزید واضح کرنے کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے، اور اب میں نے کے کام میں ایک دلچسپ عمومی اصول کی موجودگی کو نوٹ کیا ہے، جس کی بنیاد پر غیر امکانی مظاہر کا ایک عام ریاضیاتی ماڈل بنانا ممکن ہوگا، حالانکہ اس کام میں کوئی عمومی نظریاتی تصور نہیں ہے۔ جدید ترین ریاضیاتی تعمیرات سنجیدہ عملی ایپلیکیشنز میں مجسم بہتری کی ضرورت ہے۔ تجربہ کار ماہرین کو شامل کرنا مفید ہوگا۔ اشاعت کا سوال اٹھانے سے پہلے مرکزی خیالات کی پیٹنٹیبلٹی کو واضح کیا جانا چاہیے۔ بلا شبہ میں نے یہ جائزہ ایک پرانے دوست کے لیے بہترین جذبات سے لکھا ہے۔
اس کے تازہ ترین خیالات کی اشاعت نے اسے بالکل برباد کر دیا ہوگا۔ اسے جلد از جلد اپنے فریب کا اعتراف کرنا چاہیے اور انہیں مہذب طریقے سے سمجھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آئیے کہتے ہیں ہر اس چیز کے لیے بے قابو تجسس جو سائنسی پیراڈائم سے باہر ہے۔ یہاں کوئی شکایت نہیں ہو سکتی کہ ہر کوئی پہلے ہی جانتا ہے کہ پرانے نمونے کے اندر رہنا برا ہے، حالانکہ اس سے باہر نکلنے کی سفارش نہیں کی جاتی۔ میں نے جارج کو سختی سے مشورہ دیا، جلدی سے سب پر ثابت کر دو کہ تم اونٹ نہیں ہو، اور اس نے ایک قسم کی فحش مسکراہٹ کے ساتھ مجھے جواب دیا، میں اونٹوں کو ترک کرنے میں اس سے زیادہ کام کرنے سے ڈرتا ہوں اور اس طرح اس عظیم جانور کو ناحق ناراض کرتا ہوں۔ وہ مجھے اونٹ سمجھی۔ واہ، زندگی کا ایک اصول سامنے آیا۔ 8 میرے عقیدت مند سیویلیچ نے اس بار اچھا کام کیا۔ ظاہر ہے کہ تاثرات تباہ کن تھے، لیکن یہی وجہ ہے کہ میری رپورٹ کے مثبت پہلو، اس کے حقیقی مواد کو اجاگر کیا گیا۔ جب شیف نے یہ پیچیدگیاں پڑھی تو اس پر یہ خیال آیا کہ یہاں کچھ ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کبھی بھی اشاعتوں کا خواب نہیں دیکھا۔ آپ اسے شائع نہیں کر سکتے اور یہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، اور پھر سارا مسئلہ ایک سنسنی خیزی میں بدل جائے گا جس میں سے بہت سے ہمارے حافظے میں پہلے ہی موجود ہیں۔ ذائقہ کی اشاعت میں نہیں، لیکن کام کرنے کے مواقع میں گزرنے سے نہیں۔ چیف نے ایک بڑی شخصیت کے طور پر اسے حرکت میں تراش لیا۔ سب سے پہلے اس کے حوالہ دینے والے نے خفیہ طور پر مجھے کامیابی کی اطلاع دینے والا پہلا شخص ہونے کے لیے بلایا۔ معلوم ہوا کہ لیبارٹری بنانے کا آرڈر پہلے ہی تیار ہو چکا ہے جو وہ مجھے دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، مضحکہ خیز عذاب کے بعد نتیجے کے طور پر اب کی اپنی لیبارٹری، مطلوبہ موضوع اور اس کے ساتھ آنے والی ہر چیز ہے۔ 9 سیویلیچ میرے دوست نے بے گناہی کو برقرار رکھنے اور سرمایہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہم میں سے صرف وہی ہے جو اتنا ایماندار ہے اور سائنس میں کھیل کے اصولوں کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ گویا جدلیتی مادیت صرف اس کے لیے نہیں لکھی گئی۔ میں اس سے کہتا رہا، ابا تھوک دو اور ولن کا ہاتھ چوم لو، کہہ دو کہ معجزہ محض ایک ناکام استعارہ ہے، لیکن حقیقت میں ہم آزادی کی بات شعوری ضرورت کے طور پر کر رہے ہیں۔ سب کے بعد ہم اصول کے مطابق رہتے ہیں، سوچیں کہ اب کیا چاہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ظاہر کریں جیسا کہ یہ رواج ہے۔ لیکن وہ اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا اور اپنے آپ کو ایک ایسی پوزیشن میں رکھتا ہے جہاں وہ نہ صرف اپنے اعلیٰ افسران کے لیے ناقابل قبول ہے بلکہ اس کے اپنے معاملات میں بھی مداخلت کرتا ہے۔ لہر مت چلاؤ جارجی، تم سب سے پہلے مغلوب ہو جاؤ گے۔ ڈسگ کسی وجہ سے اب خاص طور پر تکلیف دہ طور پر نہ صرف ایک ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں بلکہ ایک ناکام تقریباً یقینی کامیابی کا تجربہ کر رہے ہیں، اور اس طرح آپ اپنے ذہن میں اسکرول کرنے لگتے ہیں، غلطی کہاں ہوئی، کیا غلط ہونا چاہیے تھا، آپ کو کس نے ٹرپ کیا۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کہاں گرنا ہے میں تنکے بچھا دوں گا، اور اگر آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ اس طرح نہیں رکھا جا سکتا ہے، پھر یہ اب نہیں بلکہ کوئی اور ہوگا، اگرچہ اس سے ملتا جلتا ہو۔ سب سے بری چیز ڈرنا اور اپنے آپ کو جھٹلانا ہے۔ اتنی قیمت پر میں باس کا احسان خرید سکتا تھا، لیکن میں اس کے لیے نہیں جا سکا۔ جب باس نے محسوس کیا کہ میرا ساتھ دینا اس کے لیے ناخوشگوار وضاحتوں سے بھرا ہوا ہے تو وہ فوراً بھول گیا کہ اسے کاروبار میں میری ضرورت ہے۔ حکام کے پاس ہمیشہ کھونے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور یہاں ان کی بچت کی جبلت فوراً کام کرتی ہے، ورنہ وہ نہ صرف اپنی جگہ پر قائم نہ رہ پاتے بلکہ اس مقام تک بھی نہ پہنچ پاتے۔ وہ ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ 11 ڈائریکٹر عرف شیف۔ ہاں، میرے پاس کام پر استعمال کرنے کا خیال تھا۔ جی ہاں، یہ بہت خطرناک ہے، یہاں تک کہ اگر اس کا خیال کسی چیز کے قابل ہو۔ آسمانی چانسلر اسے نکولائی بوگودانووچ مجھے اگناتوف کی واپسی اور یہاں تک کہ اٹھانے کی اس کوشش کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ بات کل کی کال کے بعد مجھ پر واضح ہو گئی، حالانکہ اس نے اگناتوف کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، لیکن میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ آسان ترین اشارے نہ سمجھ سکوں۔ مجھے سے ہمیشہ کے لیے الگ ہونا پڑے گا۔ انسٹی میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کم از کم نظریاتی مطالعہ کے لیے۔ یہ بہت ہی ناگوار شخصیت ہے۔
اب وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے جسے وہ خود سچ سمجھتا ہے۔ وہ ایسا شعوری طور پر کرتا ہے جس سے اس کے لیے کسی بھی قسم کے معجزے پیدا کرنے کا پورا موقع کھل جاتا ہے۔ انتظامیہ ان کی ذمہ دار نہیں ہے۔ 12 این کے کا سربراہ۔ جب این کے میں واقعہ کی تفصیل ہمارے سامنے آئی تو میں نے خود کو ایک غیر متوقع مشکل میں پایا۔ ہم اتنی اعلیٰ اتھارٹی ہیں کہ ہمارے پاس نہ صرف حق ہے بلکہ واقعات کو صحیح سمت میں لے جانے کا فرض بھی ہے۔ کچھ جوکر این کے مخفف کا ترجمہ آسمانی دفتر کے طور پر کرتے ہیں، حالانکہ اس کا سیدھا مطلب ہے سائنسی کمیٹی برائے انتخاب برائے اعلیٰ تحقیق۔ ہمیں تمام مسترد شدہ پروجیکٹس وصول کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ صرف ان کے جوہر کو سمجھنا ضروری ہے، یہ عام طور پر کم مثالوں میں کافی معقول طور پر کیا جاتا ہے، بلکہ مصنف کی شخصیت کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ یہ منصوبہ غیر حقیقی ہو سکتا ہے، لیکن اس پر کام کرنا مفید ہوگا اگر یہ ایک ہونہار مصنف کے لیے نامیاتی ہو۔ اگناتوف نے یہ خیال پیش کیا کہ سماجی سائبرنیٹکس میں ماڈلز کی وضاحت بنیادی نہیں ہے اور بعض اوقات مداخلت کرنے والا معیار بھی ہے۔ ایک اور چیز زیادہ اہم ہے کہ ایک عمل جس کی بہت تعریف کی جاتی ہے وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جاتی ہے۔ ایک شخص نہ صرف عمل کرتا ہے بلکہ اپنے اعمال کو اخلاقی معیار کے مطابق جانچنے کے لیے پیش کرتا ہے۔ یہ تشخیص اعمال کی تاثیر کو تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ اعمال نہ صرف ایک مخصوص نتیجہ کی طرف لے جاتے ہیں بلکہ ایک رول ماڈل بھی بن جاتے ہیں۔ اگر نمونے کا مثبت جائزہ لیا جائے تو اس کی بہت زیادہ تقلید کی جاتی ہے۔ ایک انتہائی اخلاقی عمل بہت مضبوط ماڈل بن جاتا ہے اور اس وجہ سے غیر متوقع نتائج کی طرف جاتا ہے۔ لوگ مہارت کے ساتھ صرف اس چیز کی پیشین گوئی کرتے ہیں جو عمل کے مخصوص نتیجہ سے منسلک ہے، نہ کہ ایک ماڈل کے طور پر معاشرے پر اس کے اثرات سے۔ یہ پیشین گوئی کی بنیادی مشکل ہے۔ ماڈل کی حیثیت کے کسی خاص عمل سے حصول جاری واقعات پر اس کے اثر و رسوخ کی سطح کو ڈرامائی طور پر بڑھاتا ہے جو غیر متوقع ہو جاتے ہیں۔ وہ علم کے ایک ایسے میدان میں داخل ہوا جس میں کلاسیکی سائنس کو دلچسپی لینے کی ہمت نہیں تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ اسے ایک سنگین معاملے میں شامل کیا جائے اور پھر وہ خواب دیکھنے والے سے معاشرے کے ایک مفید رکن میں بدل جائے گا۔ انسان نے انٹرسٹیلر پروازوں کا خواب دیکھا، مادے کے اسرار میں گھسنے کا، اور آخر کار وہ ہتھیاروں کا ماہر ثابت ہوا۔ کیا اس طرح کا میٹامورفوسس کے ساتھ کام کرے گا؟ میں نے ابھی تک کوئی معقول حل نہیں دیکھا۔ سوال خالص انتخاب کے بارے میں تھا، ہاں یا نہیں۔ میں نے اپنی جیب میں نکل محسوس کی۔ اسے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور درمیانی انگلیوں پر رکھ کر میں نے کلک کیا۔ پیٹک نے ٹیک آف کیا اور ہوا میں منڈلا دیا۔ آیا یہ معجزہ بھی سے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ میں نے فیصلہ نہیں کیا۔ بہرحال اس نے مجھے اخلاقی سکون سے محروم کر دیا۔ شیطان جانتا ہے کہ یہاں کیا کرنا ہے۔ میرے سر سے چمکا اور گویا اس غیر کہے ہوئے سوال کے جواب میں نکولائی بوگودانووچ، جس نے مجھے اس کیس کے کاغذات کی اطلاع دی، نے سوچ سمجھ کر کہا، ایک ڈائریکٹر جس نے جان بوجھ کر اگناتوف کو اپنی کمان میں لے لیا وہ ایک حقیقی شہید نکلے گا اور مسلسل قربانیاں دے گا۔ اس تبصرہ کی تعریف کرنے کے لیے ایک لمحہ کافی تھا۔ ایک سرخ پنسل کے ساتھ میں نے تقریباً اضطراری طور پر مطلوبہ ریزولوشن کے ہموار الفاظ لکھے، جن کا مقصد احکامات، ہدایات، منصوبہ بندی کے کاغذات اور دیگر علمی شیطانیت میں تبدیل ہونا تھا، جس کے ذریعے ان کے واقعات کے دوران کو متاثر کرتا ہے۔ 13 میں اپنے دفتر میں اس طرح داخل ہوا جیسے یہ پہلی بار نہیں تھا کہ میں ایگزیکٹو کرسی پر بیٹھا ہوں۔ سیکریٹری دستخط کرنے کے لیے کاغذات کے فولڈر کے ساتھ کال پر آئے۔ یہاں کیا اہم ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہ اہلیت کا امتحان تھا۔ اسے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ کیا ضروری ہے، لیکن اسے جاننا اور رپورٹ کرنا چاہیے کہ کس چیز کی فوری کارروائی کی ضرورت ہے۔ اس کے بجائے اس نے قدرے شرماتے ہوئے یہ بتانا شروع کر دیا کہ ایک مخصوص پیشین گوئی کی تحقیق کے لیے اس کی تجاویز کے رد عمل میں طویل عرصے سے دلچسپی رکھتا تھا۔ سیکریٹری نے واضح طور پر اگنیٹیوک کے معاملات کو دل میں لیا۔ اور یہ زورا مجھے مصیبت میں ڈالے گا، میں نے افسوس سے سوچا۔ وہ ان لوگوں میں سے ایک ہے جو کسی بھی باس کی مہارت سے زیادہ خیالات پیدا کرتا ہے۔ لیکن مجھے کچھ پرانے خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے قابل ہونا پڑا، ایک معجزہ کے بارے میں، غیر پیشین گوئی کے عنصر کے بارے میں، حیرت کے تحفظ کے قانون کے بارے میں،
معجزات کی فیزیبلٹی کی شرائط کے بارے میں اور ان سے متعلق مختلف دیگر ایک سنجیدہ مونوگراف لینے کی ضرورت تھی، لہذا بات کرنے کے لیے ناقابل تسخیر کے لیے کام کرنا تھا، ورنہ وقت گزر جائے گا کی تجاویز میرے کام آنے کا امکان نہیں ہے۔ ہاتھ خود بخود میمورنڈم پر لکھنے لگا، ابھی سوال اٹھانے کا وقت نہیں آیا، لیکن میرے اندر کی کسی چیز نے مجھے اپنے آپ کو اس باسی ریزولوشن تک محدود رکھنے سے روک دیا۔ ویسے بھی آپ کو پسند آیا نہ لگے، مجھے زہرا کے خیالات سے نمٹنا پڑے گا۔ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد میں نے اصل قرارداد میں اضافہ کیا، ہمیں سیمینار میں بحث کی تیاری کرنی چاہیے، اور دستخط کیے۔ جی، مفت الیکٹرانک لائبریری آریو میں کتاب ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ http://raw.ru کتاب کے بارے میں ایک جائزہ چھوڑیں۔ http://comment/ru/comment/ign_georgi/tsene_html مصنف کی تمام کتابیں http://raw.ru/ut/ign_georgi.html